کہاں پہ رہتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے وہاں کوئی اور بھی ہے، وہ جو مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران کچھ ایسی بھیانک اور ہولناک گھٹنائیں پیش آئیں جس کے بارے میں آج بھی لوگ سنتے ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس وار کے 60 سال بعد امریکن ایجنسیز نے کچھ ایسی سیکرٹ فائلز پبلک کی جس کو سننے کے بعد لوگ دنگ رہ گئے۔ ورلڈ وار 2 میں چیچی جاما کے نام سے ایک آئلینڈ تھا جو جاپان کے ساؤتھ میں واقع تھا۔ اس آئلینڈ میں جاپنیز نے 2 ٹاورز بنائے تھے جو کمیونیکیشن کے لیے جنگ کے دوران بہت اہم تھے، تو یہ ٹاور باقی لوگوں کے لیے بھی اتنے ہی امپورٹنٹ تھے جتنے کہ جاپنیز کے لیے۔ امریکہ کو ان ٹاورز کے بارے میں خبر ہو چکی تھی، تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اگر ہمیں جاپنیز سے جنگ جیتنی ہے تو اس آئلینڈ کو کیپچر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک امریکن ایئر کرافٹ کو بھیجا گیا اور اس مشن کی ذمہ داری 20 سال کے نوجوان جارج کو دی گئی، جس کے ساتھ اور 8 پائلٹس بھی موجود تھے، اور ان سب کا میجر ٹاسک ان ٹاورز کو برباد کرنا تھا۔ تو امریکن ایئر کرافٹ میں موجود ان فوجیوں نے اس آئلینڈ پہ پہنچتے ساتھ ہی اٹیک کر دیا، یہ جانے بغیر کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جاپنیز کی طرف سے اس ایئر کرافٹ پر ہیوی فائرنگ کی گئی، گولیاں آ کر جہاز کو لگیں اور وہ جہاز اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ جہاز میں آگ لگ گئی۔ لیکن جارج نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو مشن پورا کرنے آئے ہیں وہ کسی بھی طرح پورا کر کے ہی جائیں گے، اور پھر وہ اپنے جہاز کو 12,000 کی بلندی سے 8,000 کی بلندی پر لے کر آئے اور ان ٹاورز پر بم گرا دیا۔ جیسے ہی ان ٹاورز پر بم گرا وہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اس ٹائم تک پورا ایئر کرافٹ بھی پورے طریقے سے ڈیمیج ہو چکا تھا اور اب وہ کریش ہونے لگا۔ جہاز کا مین پائلٹ جارج پوری کوشش کر رہا تھا کہ جہاز کو دشمن سے جتنا دور لے کے جایا جا سکتا ہے لے جائے، تو وہ جہاز کو دور سمندر کی طرف لے گیا۔ اب اس نے جہاز کو 3,000 فٹ کی بلندی پر لا کر تمام پائلٹس کو ایجیکٹ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام پائلٹس ایجیکٹ کرنے کے بعد پانی میں گر گئے۔ جارج پانی سے باہر آ کر اپنے تمام ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ جارج کو سمندر کے کنارے ایک لائف بوٹ نظر آئی، جس میں 2.5 گھنٹے تک سوئمنگ کرنے کے بعد وہ اپنی امریکن نیوی کے پاس پہنچا، جہاں اسے ریسکیو کر لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس آئلینڈ کے بارے میں ایسی ہولناک چیزیں پتہ لگیں کہ چاہتے ہوئے بھی ان لاپتہ پائلٹس کے گھر والوں کو نہیں بتایا جا سکا کہ اس دن ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ جرنلز کے مطابق 2 پائلٹس تو آن دا اسپاٹ مر گئے، باقی کے 6 پائلٹس کو جاپنیز فورسز کے لوگ پکڑ کر لے گئے اور قید کر لیا۔ جہاں پر ان پائلٹس کو قید کیا گیا وہاں پر 2 جرنلز کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ دن میں جو جرنل ہوتا تھا اس نے آرڈر دیا کہ ان میں سے ایک قیدی کو درخت کے ساتھ باندھ دو اور رات تک مارتے رہو۔ اس پائلٹ کو رات ہونے تک اتنا مارا گیا کہ اس کے اندر جان ہی نہیں رہی۔ پھر اس کی گردن کاٹی گئی اور آبادی سے دور لے جا کر ایک قبر میں دفنا دیا گیا۔ اب دن والا جرنل چلا گیا اور رات والا جرنل آیا، جس کا نام تھا یوشیو ٹاچیبانا۔ اس جرنل کی عجیب و غریب خواہشات تھیں اور اس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک عجیب و غریب آرڈر دیا۔ اس جرنل نے آرڈر دیا کہ اس قبر پر جاؤ اور اس پائلٹ کی ایک ٹانگ کاٹ کر لاؤ، اور سپاہی اس قبر پر گئے اور اس پائلٹ کی ایک ٹانگ کاٹ کر لے آئے۔ اب یہ ٹانگ ایک شیف کو دی گئی جس نے اس کا کھانا بنایا۔ جب اس جرنل نے یہ کھانا کھایا تو اس کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے ایک اور آرڈر پاس کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اب جاؤ اور اس پائلٹ کا دل نکال کر لاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے اس پائلٹ کا ایک ایک آرگن کاٹ کر کھا لیا۔
यही रूटीन 2-2.5 हफ्ते तक चलती रही। दिन में पायलट्स को मारा जाता, दफनाया जाता, रात में वो जर्नल आता और उन पायलट्स को काट काट कर खाता और अपने 34-35 मखसूस सिपाहियों को भी वो खाना खिलाता। यहाँ तक कि जो आखिरी पायलट बचा था उसको उन्होंने मारा नहीं, बल्कि जिंदा ही उसको काट काट कर खाते रहे। जब जंग के बाद इस बारे में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी को पता लगा तो उसने योशियो टाचिबाना का कोर्ट मार्शल कर दिया और उसे फांसी दे दी गई। जॉर्ज, जो इस मिशन का पायलट था, वो 88 साल तक जिंदा रहा और पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ रहा कि शायद वो ऑपरेशन सही तरीके से एग्जीक्यूट करता तो सब बच जाते। लेकिन इस मिशन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं जाने दी और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, जॉर्ज W. बुश।